جوید القادری صاحب زندہ الحمدللہ خطاب فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ انہوں کا خطاب سن کے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما نبینا آپ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم. یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. اللہ تعالی جل جلالہ و من والہ دی حمد و ثنا تو بعد حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم رحمت دو عالم پیکر لطف و کرم بادشاہ امام نوید ابن مریم پیغمبر محترم رسول محتشم شاہ والا حشم عارف کیف و کم شہر یار ارم تاجدار عرب و عجم وارث لوح و قلم احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ بے کشفنا دے اندر ہدیتن تحفتن درود و سلام پیش کرن تو بعد اللہ رب العالمین دی بارگاہ دے اندر دعا وے رب العالمین ساڈی تہاڈی ساریاں دی حاضری نو قبول منظور فرمائے اور اس مختصر حاضری دی برکت دے نال خدا تعالی سانو مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ دی حاضری دا شرف عطا فرمائے. بڑی خوشی ہوئی ہے ماشاءاللہ اس پروگرام نو دیکھ کے اور اس پروگرام نو جڑا منعقد کیتا گیا وے اے اس رہائش گاہ دا افتتاح کرن دے سلسلے وچ منعقد کیتا گیا وے. خوش نصیبی ہے جناب ملک منظور صاحب دی جنہاں نے اپنے نویں مکان دے وچ رہائش کرن دے سلسلے دے وچ سب تو پہلے اپنے پیارے محبوب دے میلاد دا انتظام کیتا ہے. اس ضمن چ حدیث پاک وچ آندا ہے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت نیکی دا کام شروع کیتا جاندا ہے نا کہ او دا آغاز جڑا وے نا او نیکی دے کام تو ہونا چاہیے. جس وقت نیکی دا کوئی کام شروع کیتا جائے او بچو خاموش ہو جاؤ نیکی دے کام دا جدوں آغاز کیتا جائے تو او دا آغاز جڑا وے او نیک کام تو ہونا چاہیے. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جڑا کام بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اور درود پاک پڑھ کے شروع کیتا جاوے او کام پورا ہو جاندا وے اور جڑا کام بسم اللہ شریف تو بغیر اور درود پاک تو بغیر شروع کیتا جاوے او کام پورا نہیں ہوندا بلکہ وہ کام ادھورا رہ جاندا. اپنے کام دی تکمیل کرن دے واسطے اپنے کام نو کمپلیٹ کرن دے واسطے او دے آغاز وچ کی کرنا چاہیے وے ذکر خدا بھی کرنا چاہیے وے اور ذکر مصطفیٰ بھی کرنا چاہیے وے. ذکر خدا تو مراد بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ذکر مصطفیٰ تو مراد درود پاک پڑھنا چاہیے وے. کوئی بھی نیکی دا کام ہے اے جس وقت نواں مکان بنتا ہے حضور علیہ السلام دا میلاد کوئی بندہ دکان شروع کرتا ہے حضور علیہ السلام دا میلاد جس وقت کوئی بندہ کاروبار شروع کرتا ہے حضور علیہ السلام دا میلاد حتیٰ کہ ساڈے گھر وچ دھی پیدا ہو جاوے پھر بھی نبی دا میلاد ساڈے گھر وچ پتر پیدا ہو جاوے پھر بھی نبی دا میلاد. یعنی نبی پاک علیہ السلام دے نام تو اور اللہ تعالی دی ذات بابرکات دے نام تو کام دا آغاز کیتا جاوے تو اس کام وچ اللہ تبارک و تعالی 100% کامیابی عطا فرماندا وے. حتیٰ کہ حدیث پاک وچ آندا ہے حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس وقت بندہ وضو کردا ہے نا وضو کرن دے
شروع وچ اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی جائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے جنی دیر تک اس بندے دا وضو قائم رہے گا، 5 منٹ واسطے قائم رہے، 10 منٹ واسطے قائم رہے، ادھے گھنٹے واسطے قائم رہے، گھنٹے واسطے قائم رہے، 2 گھنٹے واسطے، 3 گھنٹے واسطے، ایک نماز تو بعد دوسری نماز تک اس بندے دا وضو قائم رہے، حتیٰ کہ وضو کرن تو لے کے وضو ٹوٹن تک جنہ بھی ٹائم گزر داوے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماندے نے جنی دیر تک او دا وضو برقرار رہندا وے اونی دیر تک او دے نامہ اعمال وچ اللہ دے فرشتے نیکیاں لکھ دے رہندے نے، برابر لگاتار تسلسل دے نال او دے نامہ اعمال وچ بندہ جڑا ہے نا او جدا وضو کرن تو پہلے بسم اللہ پڑھدا وے، فرشتے او دے نامہ اعمال وچ نیکیاں لکھ دے رہندے نے، بھاویں او دا وضو سارا دن برقرار رہے، بھاویں او دا وضو ساری رات برقرار رہے۔ ایک حدیث پاک، دوسری حدیث پاک کی چاہتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس وقت بندہ سواری دے اوتے سوار ہوندا ہے، سواری دے اوتے سوار ہوندا ہے، گھوڑے تے سوار ہوے، اونٹ دے اوتے سوار ہوے، کسے سواری دے اوتے سوار ہوے، اور سوار ہون تو پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے تے درود پاک پڑھے، جنی دیر تک وہ سوار اپنی سواری دے اوتے رہے گا، جنی دیر تک سواری چلتی رہے گی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے بچے کو چپ کرا دو، ہاں یار کسی نظر نہیں ہوندا پیا کوئی، بچے کی کرتے ہیں پھر اشارہ کرو چپ کرو، جنی دیر تک سواری چلتی رہے گی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سواری دے ایک ایک قدم دے صدقے خدا تعالی سوار نو نیکیاں عطا فرماوے گا۔ تیسری حدیث پاک، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس وقت بندہ کشتی تے سوار ہوندا ہے، جنی دیر تک کشتی دے تے سوار رہے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے، درود پاک پڑھ کے، جنی دیر تک کشتی تے سوار رہے گا، جنی دیر تک کشتی دا سفر کرتا رہے گا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے بسم اللہ دی برکت دے نال تے درود پاک دی برکت دے نال او سفر کرن والے مسافر دے نامہ اعمال وچ فرشتے نیکیاں لکھدے رہندے نے۔ اور سنو چوتھی حدیث پاک، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جڑا بندہ نکاح کردا ہوے، نکاح کرنا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی سنت ہے، جڑا بندہ نکاح کردا ہے، نکاح کرن تو بعد جس وقت بندہ امن زوجیت کردا ہے، امن زوجیت کرن دی ابتدا دے وچ اگر کوئی بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے اور اس عمل زوجیت دی وجہ تو خدا تعالی انہوں جڑی اولاد عطا فرمائے گا، جڑی انہوں بچی ملے گی، جڑا انہوں بچہ اللہ تعالی عطا فرمائے گا، اس بچے دی زندگی ہوئے ایک دن، اس بچے دی زندگی ہوئے ایک ہفتہ، اس بچے دی زندگی ہوئے ایک مہینہ، اس بچے دی زندگی ہوئے ایک سال، اس بچے دی زندگی ہوئے 2 سال، 3 سال، 4 سال، 5 سال، حتیٰ کہ ایک صدی اس بندے دی زندگی ہوئے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بسم اللہ شریف پڑھ کے عمل زوجیت بندہ کردا ہے تو اس عمل زوجیت کی وجہ تو جڑا بچہ جڑی بچی خدا تعالیٰ انہوں عطا فرمائے گا، اس بچے دی جنی زندگی ہوئے گی، اس زندگی دے جننے او دے ساہ ہون گے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا او دے ساواں دے برابر خدا تعالیٰ والدین نوں نیکیاں عطا فرماوے گا۔ او دی زندگی دے ایک ایک ساہ دے بدلے خدا تعالیٰ نیکی عطا فرمائے گا۔ او دی زندگی ہوئے ایک دن، ایک ہفتہ، ایک مہینہ، ایک سال، ایک صدی، جنیاں اللہ تعالیٰ انہوں ساواں عطا فرمائے گا، خدا تعالیٰ ایک ایک سال دے بدلے والدین نوں نیکیاں عطا فرماوے گا۔ دیکھو نا موقع آ رہا ہے عید الاضحیٰ دا، عید الاضحیٰ دے موقع تے ماشاءاللہ صاحب قربانی نے قربانی کرنی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قربانی دی فضیلت بیان فرماندے ہویا ارشاد فرمایا وے کہ جس وقت بندہ صاحب قربانی کردا ہے نا، اللہ تعالیٰ انہوں انیاں نیکیاں عطا فرماندا ہے، انیاں نیکیاں عطا فرماندا ہے کہ جننے وال قربانی دے جانور دے جسم دے اوتے ہوندے نے، اس دے جسم دے والاں دی تعداد دے برابر خدا تعالیٰ صاحب قربانی نوں نیکیاں عطا فرماوندا ہے۔ ہن دیکھو دنیا دے وچ بڑے بڑے آلے نکلے نے، بڑے بڑے اثراں دے ہزار نکلے نے،
بڑا بڑا کام کر کے مکھا دیں نے، لیکن ہجے تک انگریز نے کسی سیاستدان نے ایسا آلہ ایجاد نہیں کیتا جڑا آلہ بندے دے جسم دے والاں دی گنتی کر سکے۔ میں اپنے جسم دے وال نہیں گن سکتا، تو اپنے جسم دے وال نہیں گن سکتا، جانور دے جسم دے وال نہیں گنے جا سکتے۔ ہجے تک وہ آلہ ایجاد نہیں ہویا جدے نال ایک جانور دے جسم دے والاں دی تعداد جڑی ہے معلوم کیتی جا سکے کہ جسم دے وال کنے نے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس طرح او دے جسم دے وال بے شمار ہوندے نے، بے حد و بے حساب ہوندے نے، خدا تعالی صاحب قربانی نو بے حساب دے بے شمار نیکیاں عطا فرماوندا ہے۔ ایسے طرح کوئی بندہ اپنی زندگی دے سال نہیں گن سکدا، میں دن وچ کنے سال ہے نے، میں رات نو کنے سال ہے نے، میں ایک ہفتے وچ کنے سال ہے نے، میں ایک مہینے وچ کنے سال ہے نے، میں ایک سال وچ کنے سال ہے نے، میں پیدا ہون تو لے کے مرن تک جنی دیر تک میری زندگی ہے نہ میں اپنی زندگی دے سال گن سکنا وا، نہ تو اپنی زندگی دے سال گن سکنا وے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چند الفاظ نے، چند جملے نے، چند حرف نے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے بندہ عمل زوجیت کر دے، خدا تعالیٰ وہ برکت نال اولاد عطا فرمائے گا۔ اس اولاد دی زندگی دے جننے سال ہون گے خدا تعالیٰ والدین نو او دے برابر نیکیاں عطا فرماوے گا۔ ایویں نیکی دا کام شروع کرن تو پہلے نیکی دا کام کرنا، او دی ابتدا، او دے آغاز وچ نیکی دا کام کرنا، یہ کنا ثواب تے کنا درجہ وے۔ اے مکان دا اج افتتاح ہو رہا وے، اس رہائش گاہ دا اج افتتاح ہو رہا وے۔ اے دے افتتاح دے وچ کی ہویا وے؟ اللہ دا قرآن پڑھیا گیا وے، کہ سبحان اللہ، سارے مل کے کہو سبحان اللہ۔ اے تسی سبحان اللہ کہہ رہے ہو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی نعتاں سنتے ہو پے، تلاوت قرآن سنتے ہو پے، قرآن و حدیث کی روشنی میں اور فکری اور علمی اور عملی گلاں سنتے ہو پے، بعد میں ختم پاک پڑھیا جائے گا، اس تو بعد دعا کی جائے گی، یہ اصال ثواب فوت شدگان دی روح نو پہنچایا جائے گا، تے اے اس مکان تے افتتاح ہو جائے، اے نیکی دے کام دے نال اس رہائش دا اج افتتاح کیتا جا رہا ہے۔ جنی دیر تک میرا بھی ایمان ہونا چاہیے وے، تیرا بھی ایمان ہونا چاہیے، میرا بھی یقین ہونا چاہیے وے، تیرا بھی یقین ہونا چاہیے، جس کام دا جس سلسلے دا آغاز نیکی تو کیتا جاوے، وہ سلسلہ جنی دیر تک قائم رہے گا، وہ کام جنی دیر تک ہوندا رہے گا، اس نیکی دے کام دی برکت نال اونی دیر تک ثواب ملتا رہے گا۔ ایس مکان نو اللہ تعالی مکینہ سمیت قیامت تک آباد اور شاد فرمائے، اس مکان نو مکینہ سمیت قیامت تک خدا تعالی آباد اور شاد فرماوے۔ جنی دیر تک یہ مکان آباد رہے گا، اس مکان دے وچ اہل خانہ آباد رہن گے، اونی دیر تک ایک کام کرن والے جڑے ملک منظور صاحب نے یا انہاں دے صاحبزاد گان نے، اونی دیر تک خدا تعالی انہاں دی نام انہاں دے نامہ مال وچ فرشتیاں دے کولوں نیکیاں لکھواندا رہے گا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، جس وقت بندہ اپنے گھر سے داخل ہوتا ہے، مولانا قاری اختر صاحب بیان فرما رہے سن، میں تھوڑی جی وضاحت کر دوں، جس وقت بندہ گھر سے داخل ہوتا ہے نا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اگر وہ بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے تے درود پاک پڑھ کے سجا پیر اپنے گھر وچ داخل کرے یا کسی دے گھر وچ داخل کرے، اپنے گھر وچ یا کسی دے گھر وچ داخل کرے، سجا پیر پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے تے درود پاک پڑھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے او دے نال جڑا شیطان آیا ہوندا ہے نا، او شیطان اپنی ذریت نو کہندا ہے، اپنی اولاد نو کہندا ہے بھائی تسی اس گھر وچ داخل نہیں ہو سکدے، تہاڈا اس گھر وچ داخل ہونا حرام ہو گیا ہے، نہ تسی جا سکدے ہو اس گھر وچ، نہ تسی کھانا کھا سکدے ہو، لیکن جڑا بندہ بغیر بسم اللہ شریف تو گھر وچ داخل ہو جاندا ہے اور سجا قدم رکھن دا یا کھبا قدم رکھن دا خیال نہیں کردا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے او دے نال شیطان بھی آ جاندا ہے، اور شیطان اپنی ضروریت کو کہندا ہے کہ تہاڈا اس گھر وچ آنا حلال ہے، تانوں جگہ بھی ملے گی، بستر بھی ملے گا، بہن واسطے تھان بھی ملے گی، کھان واسطے کھانا بھی ملے گا، تے سانوں چاہیے جس وقت اسی گھر آئیے
تو سانو چاہیے شیطان نو باہر ہی رکھنا چاہیے. شیطان نو اپنے نال نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ شیطان گھر میں آئے گا, انہیں فطرے پیدا کرنے نے, انہیں فساد پیدا کرنے نے, انہیں لڑائیاں پیدا کرنی نے, انہیں جھگڑے پیدا کرنے نے, انہیں تنازع پیدا کرنے نے, انہیں نفرتیں پیدا کرنی نے, انہیں اس طرح دیا چیزاں پیدا کرنی نے. تو جی شیطان گھر میں آوے ہی نہ, حضور علیہ السلام نے فرمایا گھر میں برکتاں بھی ہون گیا, رحمتاں بھی ہون گیا, آپس میں سلوک پیار محبت اتفاق اتحاد بھی ہوے گا, بڑیاں دا ادب بھی ہوے گا, چھوٹیاں دے اوتے شفقت بھی ہوگی, ایک دوسرے دے نال محبت اور پیار اور الفت دی فضا قائم ہوے گی. طریقہ کی یہ طریقہ ہے وے آن لگیا پہلے سجا پیر رکھو تے پھر کھبا پیر رکھو تے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو تے درود پاک پڑھو. حضرت مولانا حکیم الامت مولانا مفتی احمد یار خان رحمت اللہ تعالی علیہ لکھ دے نے, آپ فرماندے نے اگر کوئی بندہ اس طرح دا کام کر کے اپنے گھر سے داخل ہوندا ہے, اللہ تبارک و تعالی سارے فتنے فساد خون ریزیاں مار کٹائیاں قتل و غارت اس طرح دا سلسلہ وہ گھر وچ ختم کر دیندا وے, اور اپنے گھر وچ اسلامی ماحول پیدا کرنا چاہیے. گھر وچ نمازی سارے ہون, گھر وچ قرآن پاک دی تلاوت ہوے, گھر میں نبی پاک نے صلاۃ و سلام دیا نعتاں پڑھیا جان, گھر میں محفل پاک ہوے, درود پاک پڑھیا جاوے, تو اس گھر میں رحمتاں برکتاں کیوں نہیں نازل ہونیاں؟ اس گھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم کیوں نہیں ہوے گا؟ اس گھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ دی خوشنودی اور رضا دا نزول کیوں نہیں ہوے گا؟ اس واسطے اپنے گھراں اے گانیاں تو یا کنجری خانیاں تو پاک کرو, تے اپنے گھر میں نبی پاک نے صلاۃ و سلام دیا سنتاں دا ماحول پیدا کرو. تو پھر جب اس طرح کا ماحول پیدا ہوئے گا نا, تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات بابرکات دنیا اور آخرت بندے نو کامیابیاں عطا فرمائے, گھر میں سکون ہوئے گا. اج بہت گھر ایسے نے, پاویں میرا گھر ہے پاویں کسی کا گھر ہے, ہر گھر میں بے سکونی ہے. کوئی گھر جڑا وے نا, کوئی گھر جڑا وے نا یہ بے سکونی تو نہیں بچیا, ہر گھر میں بے سکونی, کسے کسے گھر میں سکون ہوئے گا. وجہ کی ہے؟ وجہ یہی ہے اسی جڑا اپنے گھر جو کام کرنا سی نا وہ کرتے تو نہیں, جڑا نہیں سی کرنا وہ کرن لگ پے. پہلے زمانے ہوندے سن جس وقت بندہ کسی کے مکان کے کولوں دی گزردا ہوندا سی نا, تے اس مکان دے وچوں سورۃ الرحمان دیاں آوازاں ہوندیاں سن, سورۃ یاسین دیاں آوازاں ہوندیاں سن. نبی پاک نے صلاۃ و سلام دا ملاد ہوندا سی, اج تو اپنی گربان چ منہ پا, میں اپنے گربان چ منہ پانا. سارے گھر کی ہوں پیا میں فکری گل سنا جا فلک صاحب نے تھوڑا جہا اشارہ کیا نا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ملاد کے بارے, میں وہ تھوڑا جہا نا عرض کر کے نہ اس کے بعد دعائیں خیر کرنے. اج تو اپنے گھر وال چھاتی پا, میں اپنے گھر وال چھاتی پاواں. میرے گھر کی ہو رہا ہے, تیرے گھر کی ہو رہا ہے؟ گھر میں نیٹ, گھر میں کیبل, گھر میں گندے پروگرام, گھر میں لفنگے پروگرام, سکے بھنا برا مل جل کے گندے تے لفنگے تے بے حیائی والے تے فوج پروگرام پہ وہدے نے. وہ سامنے ماں بھی بیٹھی ہوئی ہے, وہ سامنے باپ بھی بیٹھا ہوا ہے, وہ سامنے بھنیں بھی بیٹھی ہوئی نے, وہ سامنے برا بھی بیٹھے ہوئے ہیں. وہدے کی نے پہ فوج پروگرام, گندے پروگرام, کنجری خانے, بیبیاں آ رہی نے, نہ سر دے ہوتے کپڑا نہ منہ دے ہوتے کپڑا, بس برہنل جناب جسم اور مختصر لباس. تو پھر ایک گھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ دیا رحمتاں ہوندیاں نے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا, سنو بخاری شریف دی حدیث پاک ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس گھر میں کتا ہوے, جس گھر میں تصویر لگی ہوے, ویسے تصویر تو کوئی بندہ بجدا کو نہیں, بڑی مجبوریاں پیدا ہو گئی نے, گھر میں نوٹ نے پیسے نے انہاں دی تصویراں نے, لیکن یہ مجبوری ہے. لیکن ایک کام جان بوجھ کر کے کیتا جاوے نا وہ ناجائز ہے. اے گھر میں تصویر لانا یا نہ لانا یہ بندے کا اختیار ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس گھر میں کتا ہوے, جس گھر میں انسان دی یا حیوان دی تصویر لگی ہوے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس گھر میں اللہ تعالیٰ دی رحمتاں دے فرشتے نہیں آندے. اے پرانے بزرگاں دے موقف یا پرانے بزرگ کی فرماندے سن. ساڈے حضور کی بلا علامہ الحاج ابو داؤد محمد صادق صاحب کی فرماندے نے, حضرت صاحبزادہ پیر فیض الحسن صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی فرماندے ہوندے سن. آلو مار والی سرکار کی فرمانی, گولڑے والی سرکار کی فرمانی سی. حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالیٰ نے کی عمل فرماندے سن, یا دوسرے بزرگوں نے دین اور یہ کاملین کی عمل کرتے ہوں سن. اج ساڈے گھراں وچ کہڑی چیز کی کمی ہے؟ اج اپنے گھراں اگر تسی سجاوٹ کرنی ہے, روزہ رسول کا نقشہ لاو, خانے کعبے کا نقشہ لاو, حضرت غوث پاک رحمت اللہ علیہ دے روزے کا نقشہ لاو, یا دوسرے بزرگوں نے دین اور یہ کاملین دے درباراں دے نقشے لاو. تصویراں لان دے نال کو بہتی گھر دی سجاوٹ نہیں ہو جاندی, بلکہ اپنے گھراں وچ لانا وے تے اللہ تبارک و تعالیٰ دے قرآن دیاں آیتاں لکھ کے لانیاں چاہیے نے.
اور حدیث پاک کے جانتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر کوئی بندہ ایک کاغذ ہوتے ایک پیپر دے ہوتے 19 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لے کے لا دے 19 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم 19 مرتبہ بسم اللہ دے حروف نے 19 اگر کوئی بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم 19 مرتبہ لے کے لا دے اپنے گھر دے دیوار دے ہوتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اس گھر وچ کوئی جن کوئی بھوت اس طرح دی چیز داخل نہیں ہوے گی تو جدو نہیں داخل ہوے گی تو پھر سکون کیوں نہیں ہوے گا اس واسطے اپنے گھر انہاں چیزاں تو پا کرو اپنے گھر دے وچ سارے جی 5 وقت دے نمازی ہون تے قرآن پاک دی تلاوت ہوے تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا ذکر خیر ہوے اور پھر یاد رکھو اج اگر کسی نے بندہ خدا تعالیٰ کسی نے توفیق دے نا کی کردا ہے مہینے بعد میلاد کرا لیندا وے سال بعد میلاد کرا لینا وے لیکن دوجے کام سارا سال ہی ہوندے رہندے ہیں ٹی وی سارا سال چلتا ہے کنجر خانے سارے سال اور کی نام ہے اور اس طرح کے پروگرام سارا سال ہوندے رہندے روزانہ ہوندے رہندے کوئی ناگا پیندا خدا نہ خاصا فوتگی ہو جاوے بند کر دیو جی اے کام نہیں کرنا 4 تک بند کر دو 10 تک بند کر دو باقی سارا سال ہی کام ہوندا رہندا وے لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا میلاد اپنے گھر وچ سال وچ ایک مرتبہ یا مہینے وچ ایک مرتبہ او تو دوجیاں نہیں بلا سکدا نہ بلا کم از کم اپنے گھر میں روزانہ محفل میلاد ہونی چاہیے وہ کس طرح تو کھانا پکا شام نو غریبی دعوے دا کھانا پکا تے دسترخوان لا تے اودے آپ ہی نہیں بہ تے اپنے بیوی بچے نے بٹھا کے ایک قرآن پاک دی آیت تلاوت کر دے کسے بچے کو کہہ 2 شعر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی نعت دے پڑھ دے چلو اور کوئی نعت آندی نہ ہوے لیکن ایک نعت اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ دی بڑی مشہور ہے نا وہ کیڑی سب سے اعلی ہمارا نبی سب سے اعلی ہمارا ذرا تسی اپنی حاضری لو نا مل جل کے سب سے اعلی یا اللہ اے خانے کعبے دا حج کرنے والے دن آ گئے نے حاجی حضرات اج اوتھے 8 تاریخ ہے تے 7 تاریخ ہے ذو الحجہ دی حاجی حضرات میدان منا وچ پہنچے ہوئے نے یا رب العالمین انا سارے نو اگلے سال خانے کعبے دی حاضری نصیب فرما جڑا تیرے محبوب دا ذکر کردے نے یا اللہ انہاں نو مکے تے مدینے دی حاضری نصیب فرما مل کے بولو سب سے اعلی نبی سب سے بالا اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی دونوں عالم کا خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نے کرے ہمارے منہ میں زبان ایسی ہو خدا نہ کرے سب سے اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا اس کے بعد ایک بار سورت فاتحہ تے 3 مرتبہ کل شریف پڑھ تے اپنے اہل خانہ کو پڑھا تے دعا کر یا پروردگار عالم ہے جو کچھ پڑھیا وے فاتحہ خانے کیتی ہے غریبی دعوے دا کھانا پکایا وے یا اللہ اے دا ثواب نبیاں دے نبی تے سخیہ دے سخی حضرت محمد مصطفیٰ دی روح نو پہنچا سبحان اللہ تے پھر آپ دے توسل دے نال انبیاء صدیقین شہداء صالحین دی ارواح نو ثواب پہنچا آپ بھی کھانا کھا تے اپنے گھر والے نو کھلا نالے تیرے گھر وچ حضور دا میلاد ہو جاوے گا نالے تیرا نامہ اعمال نیکیاں دے نال بھر جاوے گا تے نالے تیرا ٹھڈ کھانے دے نال بھر جاوے گا کام بھی ہو جاوے گا بندے نو پریشانی بھی نہیں ہوے گی اے کام از کام اپنے گھر وچ لازمی کریا کرو پاویں تھوڑا کریا کرو تے پاویں بہتا کریا کرو کھانا تے کھانا ہی ہے بولو روٹی تے اسی کھانی ہے کھانا تے اسی کھانا ہی ہے تے جے کھانا کھان تو پہلے تھوڑا جہا ذکر فکر کر لے بسم اللہ تے پڑھنی ہے نا
تے بسم اللہ پڑھن تو پہلے اگر سورۃ فاتحہ پڑھ لی جاوے، قرآن شریف پڑھ لیا جاوے، یہ ثواب نبیاں بڑیاں دی روح نو پہنچا لیا جاوے، سمجھو تیری روزانہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے دربار میں حاضری لگ جاوے کرے گی رب العالمین۔ یہ جو ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید حق فرید یا فرید، بولو حق فرید حق فرید یا فرید۔ اے بزرگاں دے ناماں دی ذرا برکت ہو جاوے۔ اللہ رب العالمین دی ذات بابرکات میرا کیا تے تہاڈا سنیا جو بھی فکری اصلاحی گلاں کیتیاں گئیاں نے اللہ سننے دی، یاد رکھنے دی اور انہاں دے اوتے عمل کرنے دی، اور یہ گلاں باتاں دوجے مسلمان بھیناں بھراواں تک پہنچانے دی توفیق عطا فرمائے۔ اس گھر نوں خدا تعالی آباد فرمائے، شاد فرمائے، اور اس گھر وچ اللہ تعالی رحمتاں برکتاں دا زیادہ تو زیادہ نزول فرمائے، اور بیماراں نوں شفا عطا فرمائے، تنگ دستاں دیاں تنگ دستیاں دور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بولو دوسرے سلام مصطفیٰ مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی اطفیل غوث اعظم گنج بخش فیض عالم صدقائے ایمان اعظم صدقائے ایمان اعظم دور ہو
ایک مرتبہ سورۃ فاتحہ 3 دفعہ کل شریف تلاوت کرو. بسم اللہ. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. الہی بحق بنی فاطمہ کبر قولے ما کنی خاتمہ اگر دعوت امرد کنی ور قبول منو دست دامان آل رسول. الہی ہم تجھ سے دعا مانگتے ہیں, مریض گناہ ہے شفا مانگتے ہیں. اللہم افتح لنا بالخیر واختم لنا بالخیر واجعل عواقب امورنا بالخیر. اول خیر, آخر خیر, ظاہر خیر, باطن خیر, بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. اللهم ربنا انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. یا پروردگار عالم, حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ جلہ سے اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما. یا الہ العالمین, اس رہائش گاہ کا افتتاح کرنے کے لیے جو پروگرام منعقد کیا گیا اہل خانہ کی طرف سے, یا پروردگار عالم اس کو شرف قبولیت عطا فرما. اس پروگرام کے اندر یا اللہ پاک تلاوت قرآن, نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن و حدیث کی روشنی میں جو مسائل اور فضائل بیان کیے گئے, یا پروردگار عالم جو اجتماعی طور پر فاتحہ خوانی کی گئی اس کا ثواب, درود و سلام کا ثواب, یا اللہ پاک ہمارے اٹھے ہوئے گناہ گار ہاتھ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. اس کلمہ کلام کا ثواب, حاضر طعام کا ثواب ہمارے پیارے آقا مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پاک کو عطا فرما. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے توسل سے انبیاء, صدیقین, شہداء, صالحین, جناب آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک تمام انبیاء کرام علیہم السلام اور ان کی امتوں کی ارواح کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں, قبول منظور فرما. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے توسل سے آپ کے والدین, کرمین, صحابہ کرام, تابعین, تبع تابعین, ائمہ دین, مجتہدین, بزرگان دین, اولیاء کاملین, سلسلہ عالیہ, قادریہ, نقشبندیہ, چشتیہ, سہروردیہ کے جو بزرگان دین, اولیاء کاملین دنیا سے رحلت فرما چکے ہیں, یا پروردگار عالم تمام کی ارواح کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں, قبول منظور فرما. حضرت سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی اعلی حضرت امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی روح پاک کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں, قبول منظور فرما. بالخصوص یا پروردگار عالم اس کلمہ کلام کا ثواب, حاضر طعام کا ثواب جناب ملک منظور صاحب کے پیر و مرشد, یا پروردگار عالم حضرت صاحبزادہ پیر سید فیض الحسن شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی روح پاک کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں, قبول منظور فرما. الہ العالمین ان کے والد محترم کی ارواح کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں, قبول منظور فرما. یا الہ العالمین ان کی قبروں کے اوپر قبروں میں رحمتوں برکتوں کا نزول فرما. اہل خانہ کی تمام تکلیفیں, پریشانیاں, مصیبتیں, تنگ دستیاں دور فرما, مشکلات آسان فرما, بیماروں کو شفائے کاملہ صحت عاجلہ عطا فرما. جو ہمارے مسلمان بہن بھائی گھروں کے اندر, ہسپتالوں کے اندر بستر حالت پہ لیٹے ہیں, زیر علاج ہیں, ان کا علاج, ان کی شفا اور ان کی زندگی کا سبب بنا. یا الہ العالمین مقروضوں کو قرضے سے آزادی عطا فرما, پریشانوں کی پریشانیاں دور فرما, مصیبت زدہ کی مصیبتیں دور فرما, بے روزگار کو اچھا روزگار عطا فرما, بے اولاد کو نیک اولاد عطا فرما, بے ہدایتوں کو نیک ہدایت عطا فرما, بے نمازوں کو 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما, زندگی شان کی خاتمہ ایمان کا عطا فرما. یا اللہ پاک ہمیں مرتے دم کلمہ پڑھنا نصیب فرما. اس گھر میں اپنی رحمتوں برکتوں کا نزول فرما. اس مکان کو مکینوں سمیت قیامت تک آباد اور شاد فرما. آپس میں سلوک, پیار, محبت, اتفاق, اتحاد عطا فرما. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وصلى الله على حبيبه محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.